انتہائی عزت و تکریم کے لائق دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، قابل قدر حضرات علماء کرام، ہمارے نہایت ہی محترم بزرگ صوفی محمد اقبال صاحب مرحوم ہر سال اس محفل پاک کا انعقاد کرتے تھے۔ آج بھی یہ تقریب سعید ان کے سال ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے نیک کاموں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، انسانی ناطے کے ہونے والی غلطیوں سے اللہ درگزر فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک معروف آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وجود، شعور، خواہشات، جذبات دے کے دنیا میں بھیجا ہے۔ انسان جس طرح جسمانی ضروریات کے لیے، مادی ضروریات کے لیے بڑی ساری چیزوں کی طرف سفر کرتا ہے، اور کسی ایک چیز میں بھی کمی ہو، یعنی ہر چیز کھانے میں پوری ہو، صرف نمک کم ہو تو وہ اس کا ذائقہ پورا لے نہیں پاتا، اسی طرح روحانی طور پر بھی اگر ایک کمی بھی رہ جائے زندگی میں تو انسان تکلیف محسوس کرتا ہے، اذیت محسوس کرتا ہے، اور ساری ظاہری نعمتیں ہونے کے باوجود بھی وہ ایک انجانا سا خوف محسوس کرتا ہے، ٹوٹے اور بکھرے خیالات اس پر غالب آنے لگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تمام ضروریات کا ہمیں ایک ہی حل بتایا ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تم اگر اس نمونہ عمل کے مطابق اپنے شب و روز ترتیب دو گے اور ان راہوں کے مسافر بنو گے جو رستے مدینہ منورہ کی جانب جاتے ہیں، تو ظاہری طور پر تو تم آسودگی پاؤ گے ہی، اللہ تمہیں روحانی سکون بھی عطا فرمائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا ہر پہلو اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا بتایا ہوا ہر عنوان اپنے اندر تمام قسم کی خوبصورتیاں رکھتا ہے، اور کسی جگہ کسی چیز کو تشنا نہیں رکھا حضور نے، لیکن چند چیزیں ذرا زیادہ قابل غور ہیں۔ ایک چیز جو حضور کی زندگی میں اور سیرت پاک میں بہت زیادہ ملتی ہے وہ ہے رویے کا مثبت ہونا۔ منفی سوچوں سے، منفی خیالات سے، برا سوچنے سے اور بڑی جلدی بری رائے قائم کرنے سے اپنے آپ کو بچانا، اچھے جذبات رکھنا، اچھی امیدیں وابستہ رکھنا، خیر کی بات کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی خوبصورت مخلوق بنائی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسی اینک لگا لیتے ہیں کہ انہیں ہر جگہ نقص ہی نقص نظر آتے ہیں، ہر جگہ غلطیاں ہی دکھائی دیتی ہیں۔ کسی نے کہا تھا خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ کیا فائدہ اس خیر کا کہ انسان کہے کہ جو کچھ تھا سمٹ کر میرے پاس ہی آ گیا ہے اور کہیں ہے ہی کچھ نہیں۔ مثبت رویہ، مثبت سوچ، ہمیشہ کسی بھی چیز سے مثبت پہلو نکالنا، خیر کی بات کرنا۔ بڑا شدید جھگڑا ہو جاتا ہے کہ دفعہ انسان کا اپنے گھر، اور اس کے جذبات بڑے زیادہ جوش میں آ جاتے ہیں اور بڑی سخت باتیں کرتا ہے۔ ایک جملہ کہہ کے نبی پاک علیہ السلام نے ان سارے جذبات کو صحیح رخ دیا۔ آپ کبھی بھی دیکھ لیں ازدواجی زندگی میں جب رائے کا اختلاف میاں بیوی کا ہوتا ہے تو وہ بات بڑی دور تک جاتی ہے، خاندان بکھرتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام نے کس طرح مثبت رہنے کے لیے فرمایا۔ محبوب فرمانے لگے تم نے اپنی بیوی سے بغض نہیں رکھنا، اگر اس کی کوئی عادت تمہیں ناپسند ہو تو اس پر غور کر لینا جو تمہیں بڑی پسند ہے، اس میں سے خیر تلاش کر لینا، جو بات تمہیں اچھی لگتی ہے تھوڑی دیر کے لیے اس پر غور کر لینا۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم منفی چیزوں کو، غلط چیزوں کو، میں نے یہ دیکھا ہے اپنی زندگی میں کہ ایک آدمی نے اپنی زندگی کے 40 سال خیر کے کام کیے ہیں، مشہور نہیں ہوا، ایک دن غلطی ہو گئی بیچارے سے،
اور یوں وہ بات پھیلی کہ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، اور تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے۔ 1 منٹ لگاتے ہیں لوگ اور کہاں سے کہاں بات کو اڑا کر کے لے جاتے ہیں۔ مثبت رہنا، اچھا سوچنا۔ جتنے بھی نفسیات کے ڈاکٹر ہیں نا، جن کے پاس لوگ ٹینشن کی، ڈپریشن کی دوائی لینے جاتے ہیں، وہ سب سے پہلا مریض کو جو پرہیز بتاتے ہیں نا، سب سے پہلا وہ پرہیز یہ بتاتے ہیں کہ منفی نہیں سوچنا، یہ پرہیز بتاتے ہیں۔ اور سب سے پہلی دوائی وہ یہ بتاتے ہیں کہ ذرا اچھا سوچا کرو، چیزوں کو مثبت لو تاکہ تمہاری زندگی میں سکون آئے، اچھائیاں اختیار کرو، خیر والی زندگی گزارو، تمہیں بڑا کچھ ملے گا۔ اور مسلم شریف میں نبی پاک علیہ السلام نے ہماری تربیت فرمائی تو حضور فرمانے لگے، اچھا سوچنا اچھی عبادت ہے، یعنی اچھا سوچتے رہنا، مثبت سوچتے رہنا، یہ بھی عبادت۔ حضور علیہ السلام نے نا رویوں کو مثبت رکھا، کبھی بھی کسی منفی پہلو، آپ دیکھیں نا انسانوں میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور خوبیاں بھی ہوتی ہیں۔ ہمارا جو معاشرتی نظام ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی ساری جگہ پہ خیر بھی پائی جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی کوتاہی بھی دکھتی ہے۔ ابو جہل شراب پیتا تھا، لوگوں کا مال دبا لیتا تھا، کئی لوگوں کے پیسے حضور نے دلوائے اس سے، وہ لوگوں کو تکلیف دیتا تھا، اور جو مجموعی طور پر اس معاشرے میں قباحتیں تھیں وہ بھی ساری پائی جاتی تھیں۔ لیکن حضور علیہ السلام نے کبھی کسی مقام پر کسی جگہ بیٹھ کر یہ ڈسکس نہیں کیا کہ یہ شرابی ہے، یہ ظالم ہے، یہ فاسق ہے، یہ ڈسکس نہیں کیا۔ ہاں، اسے جب بھی دی ہے دین کی دعوت ہی دی ہے، اسے پیغام دیا ہے، ٹھیک ہونے کا کہا ہے، اس کو تبلیغ کی ہے، اور ان سب کے لیے حضور نے دعائیں کی ہیں کہ اللہ انہیں ہدایت دے دے، تھوڑا مثبت ہوں، تھوڑا مثبت۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، وہ اکثر لوگ آتے ہیں نا بچوں کو دم کرانے کے لیے تو کہتے ہیں جناب اس کو دم کر دیں، اور پھر ساتھ ہی شکوہ بھی اماں کرتی ہے، ابا شکوہ بھی کرتا ہے، بڑا ضدی ہے، باقی سارے بچے ٹھیک تھے، یہ بڑا خراب نکل آیا ہے، برتن توڑتا ہے، فلانا کرتا ہے، فلانا۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے اس کے سامنے نہ یہ باتیں کرو، یہ تو پکا ہو جائے گا کہ میں اسی طرح کا ہوں، آپ تو اسے پکا کر رہے ہیں، نہ کہو اس کے سامنے، یہ طے کر لے گا۔ ہم کہہ کے چیزوں کو اور زیادہ بگاڑ لیتے۔ حضور نے ہمیں مثبت، آپ دیکھو نا 10 دن میرے نبی پاک نے طائف میں قیام کیا ہے، آدھے گھنٹے میں لوگ اپنی رائے بدل لیتے ہیں، آدھے گھنٹے میں۔ اب تو اس طرح کے شاگردوں سے واسطہ پڑتے ہیں جو 20 منٹ استاد کا انتظار نہیں کر سکتے، آدھا گھنٹہ شیخ کا انتظار نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں کیسے درویش ہیں، سو رہے ہیں، حالانکہ ہم آئے تھے تو ان کو چاہیے تھا گلی میں کھڑے ہوتے۔ وہ نہیں دیکھتے کہ کوئی آدمی کہاں سے آیا ہے، کتنا سفر کیا ہے، کہاں جاتا ہے، کیسے لوٹتا ہے، دور ہے۔ 10 دن حضور نے طائف میں قیام کیا۔ پھر سنو نوجوانوں، 10 دن ایک بندے نے بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ اور یہ والی تبلیغ نہیں کہ آپ ہزاروں میں آئے ہیں اور میں آیا ہوں تو آپ نے پھول پھینکے اور بڑی کرسی پہ بٹھایا، یہ والی تبلیغ نہیں۔ حضور ایک دروازے پہ جاتے، دستک دیتے، وہ باہر آتا تو اسے دین کی دعوت دیتے، اور وہ انکار کرتا معاذ اللہ، حضور دوسرے دروازے پر جاتے۔ 10 دن یہ ڈیوٹی کی نبی کریم نے۔ ایک بندے نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، الٹا انہوں نے روڑے مارے۔ یہاں تو کوئی ذرا تلخ بول دے تو فوری طور پہ ہم اس کی غلطیاں گنوانی شروع کر دیتے، ہم کہتے ہیں صحیح ہو ہی نہیں سکتا، فطرت ہی ٹھیک نہیں، معاذ اللہ، اس کہاں تک پہنچ جاتے۔ انہوں نے روڑے مارے، تکلیف دی، حضور ایک باغ میں آ کے بیٹھ گئے۔ ہمارے ہاں بھی لوگ معاف کرتے ہیں، پر وہ والے جن کے پاس بدلہ لینے کی طاقت نہ ہو، لیکن یہاں فرشتے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، یا رسول اللہ اگر آپ حکم کریں تو 2 پہاڑوں کے بیچ رکھ کے پیس دے انہیں۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، تم جاؤ۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کی حضور کریں دعا، یہ تباہ ہو جائیں۔ تو حضور نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی۔ وہ جس طرح بندہ چھوٹے بچے کے بارے میں نہیں کہتا کہ ابھی اسے پتہ ہی نہیں، ابھی اسے عقل ہی نہیں، تو حضور دعا کر رہے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں،
انہیں شعور ہی نہیں ہے، خبر ہی نہیں ہے کیا کر رہے ہیں۔ حضرت زید کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور ایک بندہ تو مانا نہیں، اور ساری بستی ہم نے گھوم لی اور 10 دن وقت دیا، ابھی بھی آپ کو ان سے امید ہے؟ تو کیا کہا میرے کریم نے؟ حضور اگر مسلمان یہ بات سمجھ لیں، اللہ کا فضل ہے ابھی بھی بات وہاں تک نہیں پہنچی، لیکن اگر ہم یہ بات سمجھ لیں تو یہ جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خودکشی کی بات بھی کرتے ہیں نا کہ اس سے تو میں ماری جاؤں تو بہتر ہوں، یہ بڑی خطرناک بات ہے مومن کے منہ سے۔ اور یہ بات مومن اور ڈپریشن، مومن اور ٹینشن دے الگ الگ چیزیں۔ مومن کو لوارث ہے، رب رسول والا ہے، تو یہ اتنی جلدی کیسے ٹینشن میں آ گیا اور اتنی دور کی اس نے بات کر دی؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حضور علیہ السلام سے عرض کی حضور ایک بھی نہیں مانا، اور آپ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ انہیں ہدایت دے دے، تو یہ تو سمجھ نہیں رہے۔ آپ کی دعا بڑی محبوب عالی شان ہے، پر کچھ سمجھایا جائے تو کیا کہا نبی کریم نے؟ حضور فرمانے لگے زید اگر یہ نہیں بھی نہیں مانتے، میری امید ان سے بالکل نہیں ٹوٹی، اگر یہ نہیں مانتے اور ان میں سے کوئی بھی نہیں مانتا تو میری امید یہ ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں مان جائیں گی، ان کی اگلی نسل مان جائے گی، یہ کلمہ پڑھ جائیں گے۔ جب تک ہم مثبت نہیں رہتے، جب تک ہم مثبت نہیں رہتے تب تک زندگی کا لطف نہیں اٹھا پاتے، خوبصورتیاں نہیں حاصل کر پاتے۔ میں کبھی کبھی لکھتا ہوں، لکھ رہا ہوں، اللہ کرے اب کبھی بیٹھنے کا موقع کم ملتا ہے تو قلم سے ساتھ بھی اس طرح کا نہیں رہتا۔ میں نے اپنی زندگی میں ان لوگوں کا تذکرہ لکھنا شروع کیا ہے جنہیں میں نے بڑا ہی اعلیٰ پایا، بڑا ہی الفا پایا۔ میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے کمال لوگ دیکھے، بڑے بڑے عالی شان لوگ دیکھے۔ ان کو کسی نے کہا کہ آئے آپ کو لاکھوں روپیہ دیتے ہیں فلاں کام کر لے، انہوں نے کہا نہ بھائی، ہمیں تو اللہ کے گھر کی، اللہ کا جو گھر ہے مسجد، ہمیں تو اس کی خدمت کرنی ہے۔ لوگوں نے اپنے روحانی ذائقے مضبوط کیے، بڑے بڑے، ایک تو مثبت رہیں زندگی میں، اچھائیوں کا پرچار کریں۔ ہمارے ملک کو جب لوگ باہر سے دیکھتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کس طرح کا ملک ہے، کیونکہ ہر بندے تو دوسرے کا شکوہ ہی کر رہا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی ایسا جتھا ہے جو بالکل بے ہنگم ہے، سب شترے بے مہار ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے فضل سے صبح اذان ہوتی ہے تو سینکڑوں لوگ مسجد جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے، یہ کچھ عرصہ پہلے میں نے دیکھا ہے کہ سیلاب آیا ہے تو کس طرح لوگوں نے آگے بڑھ بڑھ کے اپنے بھائیوں کی خدمت کی ہے۔ یہ جو انداز ہم نے اختیار کیا ہر بات کو منفی لینے کا، اس سے باہر آئے۔ دوسری بات، زندگی مد و جزر کا نام ہے، زندگی اتار چڑھاؤ کا نام ہے۔ اگر سارا عمر دن رہے رات آئے نہ تو پھر بھی بڑی تکلیف ہے۔ یہ رات آتی ہے تو دن کی عزت میں اضافہ کرتی ہے۔ اگر میرے بھائی انسان کو کبھی بھوک لگے ہی نہ تو روٹی کی لذت کبھی نصیب، آپ پانی کا مزہ ہی تب لیتے ہیں جب پیاس زیادہ لگتی ہے، آپ کو ذائقہ ہی تب آتا ہے جب کچھ دیر کے لیے پانی نہ ملے۔ تو مصیبتوں سے کوئی گھبرایا جاتا ہے، پریشانیوں کو کوئی اوپر اپنے طاری کیا جاتا ہے؟ حضور کی سیرت پاک میں جو دوسرا پہلو بہت زیادہ ملتا ہے نا، قرآن مجید میں تقریباً 100 کے قریب، 90 اور 100 کے درمیان کم و بیش صبر کرنے کا حکم دیا ہے قرآن پاک نے، اور حضور کی احادیث مبارکہ تقریباً 500 کے قریب ہیں جن میں حضور نے اپنی امت کو صبر کا کہا ہے۔ اور آج سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ حوصلہ ہی کوئی نہیں، صبر ہی کوئی نہیں، تحمل ہی کوئی، رائے دینی ہے تو فٹافٹ، پیار کرنا ہے تو فٹافٹ، اور پھر جس سے پیار کرنا ہے اسے جب نفرت کرنی ہے تو پھر بھی او کورے ورک کتاب نہیں ہوندے، پتھر دل گلاب نہیں ہوندے، بلیا پہلوں ہی سوچ کے لائیں پھر یارہ نال حساب نہیں ہوندے۔ ہر بات میں جلدی ہے، کوئی تحمل نہیں، کوئی حوصلہ نہیں، کوئی صبر نہیں، کوئی مزاج نہیں۔ تھوڑا ٹھہراؤ ہو، آپ تھوڑی دیر کے بعد رائے قائم کریں، آپ ذرا رکیں، اور زندگی میں جس طرح زندگی میں سکھوں کو انجوائے کرتے ہیں نا۔ میں نے کل ابن ماجہ کی ایک روایت جمعے میں عرض کی تھی، اور ہمارے استاد جب پڑھایا کرتے تھے تو کہتے تھے صوفی اس روایت پہ وجد کرتا ہے، اسے سرور آتا ہے،
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیمار کے ساتھ ضد نہ کرو کہ یہ کھا یہ کھا. یہ بعض لوگ کہتے ہیں نا تھوڑا سا کھا لے، وہ کہتا نہیں دل نہیں کرتا. بیماری میں دل کرتا ہی نہیں، ساری نفسانی خواہشات ختم ہو جاتی. حضور کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا بیمار کے ساتھ ضد نہ کرو، اس لیے کہ اللہ اسے کھلا بھی دیتا ہے اور پلا بھی دیتا ہے. اب اگر کوئی شخص ہو اس کے رستے میں اسے ڈھونڈنے والا اور اسے پتہ چلے کہ مجھے میرا رب کھلا رہا ہے، تو وہ تو اس سرور سے باہر نکل ہی نہیں سکے گا. وہ کہے گا یار دیکھو نا میں بھلا پہنچ کہاں گیا، اللہ اسے کھلاتا ہے. اب تھوڑی دیر کے لیے مشکل تو آئی، بیماری تو آئی، تکلیف تو ہوئی، لیکن جو اسے اعزاز ملا. میں سندھ کے دورے پہ گیا، 2-4 دن 5 دن ہمیں مختلف شہروں میں قیام کرنا تھا. اب سکھر سے لاہور تک موٹر وے ہے. تو جب موٹر وے پہ چڑھ گئے تو میں نے گاڑی چلانے والے دوست سے کہا، میں نے کہا لو بھی آسانی ہو گئی تمہارے لیے، اب لاہور تک آرام سے سفر ہوگا. تو کئی دفعہ شاگردوں سے بھی تو بندہ سیکھتا ہے نا، اگر مزاج سیکھنے کا ہو تو. ہاں سیکھتا ہے. تو اس نے مجھے بڑی اعلیٰ بات سکھائی، کہنے لگا پیر صاحب یہ مشکل ہے، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا اب آپ آرام سے سفر کریں گے، یہ مشکل ہے. میں نے کہا جی کیوں؟ کہنے لگا جی سیدھی سیدھی سڑک ہے، اسپیڈ بریکر ہی کوئی نہیں، اس پہ تو نیند آنی شروع ہو جاتی ہے، تو نیند میں کیسے چلائیں گے؟ کہنے لگے وہ بڑا مزہ ہے جب کوئی چاند گاڑی والا سامنے آتا ہے، غلط کراس بھی کرتا ہے اور ہلکی سی تنقید بھی کرتا ہے، تو بندہ تھوڑا جاگتا رہتا ہے. اسپیڈ بریکر آتا ہے تو کبھی گاڑی کو کھڑا کرتا ہے، کبھی روکتا ہے، کبھی تو یہ جو مد و جزر ہے نا، پلٹنا جھپٹنا اور جھپٹ کر پلٹنا، یہ تو لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. اگر زندگی میں دکھوں کا وہ ذائقہ نصیب ہو جائے. آپ دیکھیں میرے رسول پاک کی حیات مبارکہ، اور آپ کبھی مزہ لیں اس بات کا. 13 سال یہاں لوگ کہتے ہیں تو ان کی دسی ہے جی زندگی سوکھ پایا ہی نہیں، اور جس سے پوچھ لیں وہ دکھی ہے. اور ہم ناراض نہ ہونا، معاشرتی سسٹم کچھ اس طرح کا ہے کہ ہم مظلوم بن کے زندہ رہنا چاہتے ہیں. مظلوم بن کے زندہ نہ رہیں، بلکہ کوشش کریں کہ خدا کی رضا پہ راضی رہ کے زندہ رہیں. جس حال میں رب رکھے اس حال میں راضی رہیں. دکھ قبول محمد بخشا بس راضی رہن پیارے. تھوڑا سا نا اپنی زندگی میں کڑوی کسیلی چیزیں کئی دفعہ شفا جلدی دیتی ہیں، ان سے فائدہ ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں جی وہ سکون ہی نہیں پایا، جی ہم تو بڑی آزمائش میں رہے. آپ غور فرمائیں تو حضور نے